سردی جب لگ رہی ہو تو کیا کریں؟ ہم کیا کہیں؟ خداوند سردی ختم کر دے، یہی کہتے ہیں نا ہم. لیکن کیا سردی ختم ہو جائے تو ٹھیک ہوگا؟ نہیں. کچھ پھل سردی میں پکتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو گرمیوں میں نہیں ہو سکتی وہ سردی میں ہوتی ہیں. پھر سردی تو ختم نہیں ہوگی. پھر آپ کیا کریں؟ آپ دعا کریں کہ آپ کی ضرورت پوری ہو. آپ کو رضائی کی ضرورت ہے، ایک موٹی رضائی کی، تاکہ ٹھنڈ نہ لگے آپ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موٹی رضائی بھی نہیں ہوتی، پتلی سی ہوتی ہے، اس میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے. پھر آپ کیا کریں گے تب تک؟ اے میری خداوند، میں کیا کروں؟ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر وقت رضائی میں تو گھسا نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں؟ پھر خداوند اپنی انوائنٹنگ دیتا ہے. ایک موقع پر مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، میرا بستر بھی پورا نہیں تھا، میرے پاس ایک پتلی سی کمبلی سی تھی، کمبل بھی نہیں تھا پوری طرح سے، وہ بہت ہی پتلا تھا اور مجھے اس میں بہت ٹھنڈ لگتی تھی. پھر میرے خداوند نے مجھے کہا، میں تجھے ٹھنڈ نہیں لگنے دوں گا. اس کمبل کے اندر جہاں پر مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اسی لمحے مجھے اتنی گرمی لگی کہ میں نے کمبل شمبل سب اتار دیا، سویٹر بھی اتار دی. وہ کیا ہوا تھا؟ میرے خداوند کی آگ آئی تھی. یہ انوائنٹنگ ہوتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد میرے خداوند نے مجھے کبھی ٹھنڈ نہیں لگنے دی. جب مجھے زیادہ سردی لگتی، یہ آگ آ جاتی جو میرا خداوند خود ہے، کیونکہ ہمارا خدا آگ ہے. ابلیس کے لیے تو وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، لیکن ہمارے لیے برکت ہے. یہ خداوند کی انوائنٹنگ ہوتی ہے. بینی ہن کی میٹنگز میں دیکھیں تو یہ آگ چاروں طرف لگی ہوگی اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں. مجھے خداوند نے ایسی انوائنٹنگ تو نہیں دی کہ میں آگ دیکھ سکوں، لیکن مجھے فیل ہوتی ہے، میرے اوپر ہوتی ہے، سم ٹائمز میری انگلیوں سے نکلتی ہے اور جا کر ابلیس کو ہٹ کرتی ہے، کیونکہ خداوند مجھے بتاتا ہے کہ اب ایسا ہو رہا ہے، اس آگ سے بدبو مر رہی ہے. ہمارے اندر خداوند کی انوائنٹنگ بہت مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے. ہم خداوند کے کاموں کو سمجھ نہیں سکتے، یہ کیسے ہوتے ہیں. خداوند کی انوائنٹنگ سب کچھ کر دیتی ہے جب آپ کو ضرورت ہو. یہ قدرت ہے خداوند کی، یہ قوت ہے خداوند کی، یہ دونوں کام کرتی ہے. اسی انوائنٹنگ سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو خداوند کی آگ ہے، اور اسی انوائنٹنگ سے چیزیں جلتی ہیں جو دشمن ہوتی ہیں. اسی انوائنٹنگ سے شفا ملتی ہے. بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا، میں نے بینی ہن کی بہت ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب شفا ملی تو آگ آئی تھی، کچھ گرم سا محسوس ہوا اور میں ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور طرح کی انوائنٹنگ ہوتی ہے جو اسی آگ سے ہوتی ہے. یہ انوائنٹنگ ہے ایسی جس سے چیزیں صاف ہوتی ہیں. آپ کو یہ انوائنٹنگ نظر تو نہیں آئے گی، نہ محسوس ہوگی، لیکن آپ گناہ سے پاک ہو جائیں گے اس انوائنٹنگ کی وجہ سے. جب یہ انوائنٹنگ ملتی ہے جو آگ کی ہوتی ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو سردی بھی نہیں لگتی جیسے کہ مجھے ہوتا ہے. سم ٹائمز جب بہت زیادہ سردی لگے تو خداوند کی مرضی سے یہ ہوتا ہے، میں خود نہیں کر سکتی، مجھے خداوند بتاتا ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، پھر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. بہت بار اس وجہ سے
میں نمونیا سے بچی، خدا ان کا شکر ہو۔ اب یہ انوائنٹنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی مسا، جو قوت دیتا ہے، جس سے ہم مختلف کام کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے ہوتے ہیں، اس مسا سے بہت ہی مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں، بلکہ مختلف لوگ میں کہوں گی، ان میں اس کا اظہار مختلف طریقے سے ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایلیا کی انوائنٹنگ کیا تھی؟ آسمان سے آگ نازل ہو، اتنی بڑی انوائنٹنگ، ہم حیران ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک خادم کی میٹنگ میں باہر چاروں طرف آگ لگ جاتی تھی اور لوگوں کو نظر بھی آتی تھی تاکہ ابلیس اندر نہ آئے اور سارا کام ٹھیک طریقے سے ہو۔ یہ بہت بڑی انوائنٹنگ ہے، لیکن ڈفرینٹ ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے انوائنٹنگ کو۔ آپ انوائنٹنگ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ جب آپ روح القدس پاتے ہیں غیر زبان کے ساتھ، تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کی انوائنٹنگ ملتی ہے۔ اب آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں یا نہ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اس کو دبا دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں، آپ کا دل اس کے ساتھ مل نہیں رہا۔ ایک انوائنٹنگ بہت عام ہو رہی ہے آج کل، وہ ہے انگلیوں کی انوائنٹنگ۔ بینی ہن کی میٹنگز میں دیکھیں تو وہ انگلیوں سے اشارے بھی کرتا ہے سم ٹائمز۔ اس نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی ایسی انوائنٹنگ چاہیے۔ پوری بات تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بینی ہن نے اس کے لیے دعا کی، اسے بھی مل گئی۔ جب وہ اپنی انگلی سیدھی کرتا، اسی ٹائم یہ ہوا تھا جب دعا ہوئی، جب وہ اپنی انگلی سیدھی کرتا تو لوگ گر جاتے اور ہیلنگ ہوتی اور بدروحیں نکلتی۔ وہ اپنی انگلی کو بہت سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، او مائی گاڈ، میری انگلی میں تو انوائنٹنگ ہے، میں جدھر انگلی کرتا ہوں لوگ شفا پاتے ہیں، بدروحیں نکلتی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ سڈ روتھ کی میٹنگ میں نے دیکھا، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، 2 بھائی تھے اور ان کو عجیب انوائنٹنگ ملی تھی، ان کی انگلیوں میں برکت تھی۔ اس نے بتایا، جب میرے سیدھے ہاتھ کی یہ انگلی ہلتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے، جب لاسٹ والی انگلی ہلتی ہے تو دوسرا کام ہوتا ہے۔ یہ خداوند نے اسے پہچان دی تھی، اب یہ کام ہونے لگا ہے، اس کا یقین کر۔ تو وہ کرتا اور معجزات ہوتے۔ سو یہ انوائنٹنگ جو ہے مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملے، آمین۔